پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کوالٹی ڈرامے بنانے کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے۔ دوسرے ممالک میں شہرت وہاں کی فلم انڈسٹری کو حاصل ہوتی ہے، وہ پاکستان میں ڈرامہ کی انڈسٹری کو حاصل ہے۔ ہمارے ڈراموں کا جادو ہمیشہ سے لوگوں پر چلتا رہا ہے، اور جب بھی ڈراموں کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ایسے نسوانی چہرے ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں جو ماضی میں مرکزی کردار ادا کرتے تھے۔ یہ وہ اداکارائیں ہیں جن کے بغیر کسی ڈرامے کی مقبولیت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آج ہم ایسے ہی چند لیجنڈری اداکاروں کے بارے میں بتائیں گے۔ 10 اگست سن 1951 کو کراچی میں پیدا ہونے والی روحی بانو کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان میں ٹی وی کو بنتے دیکھا۔ انہوں نے طلعت حسین، عابد علی، فردوس جمال اور راحت کاظمی جیسے ٹاپ ہیروز کے ساتھ ہٹ ڈرامے ٹیلی ویژن کو دیے۔ ڈراموں میں حقیقت سے قریب تر اداکاری کرنا ان کی خاصیت تھی، جس کی بنا پر انہوں نے پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد ایوارڈز جیتے۔ تاہم ان کی ذاتی زندگی کے دکھوں اور سن 2005 میں جوان بیٹے کے قتل کے باعث ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا۔ لاہور میں پیدا ہونے والی شہناز شیخ بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی لیجنڈ اداکارہ ہیں، جو 80 کی دہائی میں چھوٹی اسکرین پر چھائی رہیں۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز سن 1980 میں شعیب ہاشمی کی تحریر کردہ ڈرامہ سیریل سے کیا، تاہم اسے کچھ ایک سال کے بعد ہی بند کر دیا گیا۔ لیکن شہناز اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے توجہ کا مرکز بن گئیں اور انہیں ان کہیں میں مرکزی کردار مل گیا، جسے حسینہ معین نے تحریر کیا تھا اور شعیب منصور نے ہدایت دی۔ ان کہیں سے شہرت حاصل کرنے کے بعد شہناز شیخ کا اگلا ڈرامہ مرے تھے جن کے لیے نے بھی زبردست کامیابی حاصل کی۔ شہناز شیخ نے 90 کی دہائی کے وسط میں شادی کر لی اور اداکاری سے ہمیشہ کے لیے ریٹائرمنٹ لے لی۔ مرینا خان 26 دسمبر سن 1962 کو پشاور میں پیدا ہوئی۔ مرینا نے ایکٹنگ کریئر کا آغاز لانگ پلے راشد منہاج سے کیا، جس کے بعد انہیں کلاسک سیریل تنہائیوں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ بعد ازاں انہوں نے دھوپ کنارے، نجات، فرار اور خالی ہاتھ جیسے سپر ہٹ ڈراموں میں کام کیا۔ مرینا اب بھی اداکاری اور ڈائریکشن میں مصروف ہے۔ کراچی میں آنکھ کھولنے والی بشرا انصاری بچپن سے ہی اداکاری میں دلچسپی رکھتی تھی، جس کی وجہ ان کے گھر کا ماحول بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے والد معروف صحافی اور ادیب احمد بشیر تھے۔ صرف 9 برس کی عمر میں بشرا انصاری نے بچوں کے میوزک شو کلیوں کی مالا سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ بعد میں ان کے والدین اسلام آباد منتقل ہوئے تو وہاں ان کی ملاقات فاروق قیصر سے ہوئی، جنہوں نے بشرا کو اپنے شو کلیاں کا حصہ بنایا۔ بشرا انصاری کی پہلی ڈرامہ سیریل اقبال انصاری کی پروڈکشن تھی۔ اس کے بعد وہ مسلسل کئی ناقابل فراموش ڈراموں اور شوز کا حصہ بنی، جن میں آنگن ٹیڑھا، شو ٹائم، 50-50، شوشا، رنگ ترنگ اور ایمرجنسی وارڈ شامل ہیں۔ بشرا نے پہلی شادی اقبال انصاری سے کی اور 30 برس بعد طلاق لے کر دوسری شادی اداکار و ہدایت کار اقبال حسین سے کی۔ بشرا انصاری کو پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ سرگودا میں سن 1944 میں آنکھ کھولنے والی طاہرہ واسطی نے سن 1968 میں پی ٹی وی سے اداکاری کا آغاز کیا اور پھر 80 اور 90 کی دہائی میں اپنے کریئر کے عروج پر پہنچی۔ ان کے مشہور ڈرامہ سیریلز میں جانگلوس، کشکول، شاہین، افشاں، دلدل اور فشار شامل تھے۔ ان کے شوہر رضوان واسطی بھی ایک باکمال اداکار اور براڈ کاسٹر تھے، جن کا سن 2011 میں انتقال ہوا۔ لاکھوں ناظرین کو اپنی عمدہ پرفارمنس سے متاثر کرنے والی خالدہ ریاست 1 جنوری سن 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ اس باصلاحیت فنکارہ نے اپنے فنی کریئر کا آغاز 70 کی دہائی میں ڈرامہ سیریل نامدار سے کیا، جس میں ان کے ہمراہ اداکار شکیل نے اہم کردار نبھایا۔ لیکن انہیں مقبولیت معروف ڈرامہ نگار حسینہ معین کی تحریر کردہ ڈرامہ سیریل بندش سے ملی۔ انور مقصود کے اسکرپٹ پر مبنی طویل دورانیے کے کھیل ہاف پلیٹ میں بھی ان کی اداکاری کو بے حد سراہا گیا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں پناہ، بندش، کھویا ہوا آدمی، سلور جوبلی، اب تم جا سکتے ہو اور پڑوسی سمیت دیگر شامل ہیں۔ زندگی کے آخری ایام انہوں نے مقامی اسپتال میں خفیہ طور پر بسر کیے۔ کہا جاتا ہے کہ سرطان کے مرض میں مبتلا تھیں۔ خالدہ ریاست کی آخری ڈرامہ سیریل پڑوسی تھی، جس کے بعد انہوں نے فنی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور بالآخر 26 اگست سن 1996 کو خالق حقیقی سے جا ملی۔ 9 نومبر سن 1959 کو لاہور میں آنکھ کھولنے والی روبینہ اشرف کی فنکارانہ صلاحیتوں سے کون واقف نہیں، جنہوں نے گرافکس ڈیزائننگ میں گریجویشن کرنے کے باوجود ٹی وی کی دنیا سے ناطہ جوڑنے کا فیصلہ کیا اور اشفاق احمد کی تحریر کردہ ڈرامے کے ذریعے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ روبینہ نے قسک، پرچھائیاں، ساون روپ، پس آئینہ، ایک آدھا ہفتہ، یاریاں اور دیگر متعدد ڈراموں کے ذریعے اپنے آپ کو ڈرامے کی صنعت کی چند بہترین اداکاراؤں میں شامل کرایا۔ ٹی وی، فلم اور تھیٹر ہر جگہ اپنے منفرد انداز سے لوگوں کو دیوانہ بنانے والی سمینہ پیرزادہ لاہور میں 9 اپریل سن 1955 کو پیدا ہوئی اور کامرس میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے کے دوران ہی اداکاری شروع کر دی۔ عثمان پیرزادہ سے سن 1975 میں شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد انہوں نے فلم نزدیکیاں میں کام کیا، جس کے بعد یہ کئی فلموں میں نظر آئیں۔ سمینہ پیرزادہ اس وقت بھی مختلف چینلز میں نظر آنے کے ساتھ ساتھ کئی فلموں میں بھی کام کرنے میں مصروف ہیں۔ پی ٹی وی کی بڑی اداکاراؤں کا ذکر ہو اور عظمیٰ گیلانی کا نام نہ آئے، ایسا ممکن ہے۔ بے مثال اداکارہ عظمیٰ گیلانی ملک کی ممتاز ترین اداکاراؤں میں ایک سمجھی جاتی ہیں۔ عظمیٰ گیلانی کو عروج امجد اسلام امجد کے تحریر کردہ ڈرامے وارث سے ملا، جس میں انہوں نے جاگیردار گھرانے کی ایک ماڈرن اور خود مختار خاتون کا کردار بخوبی نبھایا۔
इनके मशहूर ड्रामों में बदलते कालब, नशेमन, पगली, बेवारस और नीले हाथ वगैरह शामिल हैं। करियर के अरूज पर इन्हें कैंसर जैसे मूजी मर्ज का सामना रहा, मगर इन्होंने बहादुरी से कैंसर से लड़ाई की और इसे शिकस्त दी। आजकल ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटे के पास मुकीम है, लेकिन जब भी पाकिस्तान आती हैं तो किसी न किसी टीवी ड्रामे में जरूर काम करती हैं। 12 फरवरी सन 1968 को आंख खोलने वाली खूबसूरत अदाकारा अतीका उर्दू ने अनवर मकसूद के तहरीर करदा ड्रामे सितारा और महरून-निसा के जरिए टेलीविजन स्क्रीन पर कामयाब डेब्यू किया। अतीका उर्दू ने कई कामयाब फिल्मों में भी काम किया, जिनमें जो डर गया वो मर गया, मम्मी और मुझे चांद चाहिए वगैरह शामिल है। अतीका उर्दू अब भी टीवी चैनल्स पर नजर आती हैं। खासतौर पर इनका ड्रामा हमसफर रमज़ दिहाई का सबसे कामयाब ड्रामा सीरियल करार दिया जाता है। 14 जुलाई सन 1970 को अमेरिका में आंख खोलने वाली महानूर बलोच पाकिस्तान की मुमताज़ अदाकारा और मॉडल हैं, जिनकी शादी 15 साल की उम्र में ही हो गई थी, जिसके बाद ये टीवी स्क्रीन पर आई और छा गई। महानूर बलोच ने 23 बरस की उम्र में मारवी ड्रामे से अपने करियर का आगाज किया, लेकिन इनका ड्रामा दूसरा आसमान इन्हें ज्यादा शोहरत दिलाने में कामयाब रहा। सन 2000 में महानूर बलोच ने ड्रामा सीरियल की डायरेक्शन और प्रोडक्शन का सिलसिला शुरू किया और बतौर डायरेक्टर पहला ड्रामा सिला तैयार किया। इसके अलावा वो उर्दू फीचर फिल्म मैं हूं शाहिद अफरीदी के जरिए फिल्मी दुनिया का हिस्सा भी बन चुकी है। 28 अगस्त सन 1972 को कराची में आंख खोलने वाली सानिया सईद बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ एक बेमिसाल मेज़बान भी है। इन्होंने 8 मार्च सन 1989 को ड्रामा सीरियल औरत के जरिए टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। सानिया सईद को NTM की पहली अनाउंसर होने का एजाज़ भी हासिल है। सानिया के दीगर मशहूर ड्रामों में तपिश, ज़ेबुन्निसा और ज़िंदगी बदलती है, कहानियाँ, कलमुही, रोशन, हवा रेत और आंगन, शायद के बाहर आ जाए और दीगर शामिल हैं। जबकि थिएटर की दुनिया से वे शुरू से ही वाबस्ता हैं और अब इनकी ज़्यादा दिलचस्पी भी इसी मैदान से है। गुजरात की सरजमीन पर 5 मई सन 1969 को आंख खोलने वाली शगुफ्ता एजाज ने करियर के आगाज से ही अपनी तहलकाखेज एंट्री से जो उरूज हासिल किया वो आज दिन तक बरकरार है। शगुफ्ता ने 20 वर्ष की उम्र में सन 1989 में जांगलूस जैसी सदाबहार सीरियल के जरिए टीवी की दुनिया में कदम रखा और फिर आंच के जरिए शहरत की बुलंदी पर पहुंच गए। अब भी वो कई एक ड्रामों में जलवागर हो रही हैं और कैरेक्टर एक्टर के तौर पर अपनी इंफरादी अहमियत बरकरार रखे हुए हैं। 14 अगस्त सन 1980 को तंजानिया के दारुल हुकूमत दारुस्सलाम में आंख खोलने वाली मारिया वास्ती को टीवी की दुनिया से वाबस्ता हुए तीसरी दिहाई है, मगर बतौर हेरोइन या मरकजी किरदार के इनकी शोहरत में कोई कमी नहीं आ सकी। वालिदैन तो मारिया को डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर वो अदाकारी के मैदान में आ गए और 90 की दिहाई में लाहौर सेंटर के एक लॉन्ग प्ले सारा और अम्मारा के जरिए डेब्यू किया। ताहम इन्हें शोहरत बानो कुदसिया के लिखे ड्रामे कल्लो से मिली, जिसके बाद इन्होंने लगातार कई यादगार ड्रामों में आकर अपनी पोजीशन मजबूत की। मारिया वास्ती के मशहूर ड्रामों में मूरत, कभी कभी, बूढ़ा फ्रॉम टावर टेक्सिंग, नींद, बुलंदियों पर बसेरा, आशियाना, औरत का घर, धड़कन और एहसास समेत दीगर कई काबिल जिक्र हैं। जबकि वो रामचंद पाकिस्तानी जैसी बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फिल्म में भारतीय अदाकारा नंदिता दास के मद्दे मुकाबिल काम कर चुकी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।